کر رہے ہیں. ہم نے پہلے دن سے ہی کہا تھا کہ کمپریہنسو سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے پردھان منتری پیکج اناؤنس کریں, لیکن ابھی تک وہ یہاں آئے نہیں اور کوئی پیکج نہیں. امت شاہ جی نے ایک مذاق کیا, 98 کروڑ روپیہ صرف سکاسٹ کا نقصان بتایا جاتا ہے 100 کروڑ کے قریب. 209 کروڑ سے 100 کروڑ تو اگر آپ نے وہاں ریسٹوریشن کرنا ہے تو 98 کروڑ روپے کے قریب 100 کروڑ کے سکاسٹ اکیلے کا نقصان ہے. میں کس قسم کے نقصان آپ کو بتاؤں اور کیسا معاوضہ مل رہا ہے. لوگوں کے ساتھ مذاق نہ کریں. ایک مکان جو میرے علاقے میں ہے, پرمیشوری دیوی ایک ویڈو ہے, بہت بزرگ ہے, 80-90 سال کی, اس کا مکان جو ہے وہ 2 کمرے پورے گر گئی اور ایک پکی دیوار جو تھی وہ بھی گر گئی. لیکن ان کو 4000 روپیہ, میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں, یہ ماڈل ہے, 2 کمرے اور ایک پکی دیوار کا اس ونڈو پرمیشوری دیوی کو 4000 روپیہ کھاتے میں ڈالیں گے. آپ پٹواری کو ایکسپرٹ ہے. ہم نے پہلے کہا تھا کہ جوائنٹ ٹیم بنائی جائے جس میں پی ڈبلیو ڈی کا انجینئر ساتھ میں ہوں. یہ مکان جو پورا گر گیا, جس کا چھت گر گئی, جس کا ساتھ والی یہ دیوار گر گئی, اور یہ آپ دیکھو, اور اس کا معاوضہ 4000 روپیہ, یہ پہلے مذاق ہوتا تھا. اس لیے ایس ڈی آر ایف ہو, کوئی بھی ہو, اس میں مذاق مت کیجیے, اس کی جانچ ہو. پرمیشوری دیوی ٹھنڈا پانی کے, یہ آج صبح ہی مجھے وہاں سے میسج آیا. اسی طرح سے اور کئی جگہ جو ہے جو معاوضہ بن رہا ہے, یہ ایک فارمیلٹی کے طور پہ نہ ہو. آپ کمپری ایسے پیسے کریے جن کے مکانات گر گئے ہیں, ان کو معقول کم سے کم مکان بنانے کے قابل ہونے چاہیے. اس طرح کا مزاج جو ہے, میں نے ایک مثال آپ کو دی. ہماری ٹیم ہے, ہمارے سینئر لیڈرز گاؤں گاؤں جگہ جگہ پہنچ رہے ہیں. نمائندگی بھاجپا کا کام ہے, لیکن ہم واجدہ کا کام کریں گے کہ آپ 4000 روپیہ دو گے جس کے 2 کمرے پکی دیوار گر گئی اور 2 مکان پورا گر گیا. اسی طرح کا آپ معاوضہ دیں گے. اسی طرح سے ہم کہتے ہیں, جہاں یہ کالا بن کا انہوں نے کہا, میرا گاؤں ہے پجوال صدر ویلی کے اندر, وہاں بھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ لینڈ سلائڈ ہوئی ہے. مکانات اور کافی ایریا خطرے میں ہے. راج سیوٹ میں لوگ بیٹھے ہیں, جو اخنور تحصیل کی بات ہے, اخنور ڈوین کی, وہاں پہ راج سیوٹ کے لوگ جو ہے ان کی ساری زمین دھس گئی, سارے مکان جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئے, اور وہ اسکول میں ہیں. اور اسی طرح سے ایک اور جگہ یہاں 18 کلومیٹر اپروچ روڈ سے دور ہے, کس اندر اس کا نام ہے, وہ چوکی چورا کا علاقہ ہے. ایک پورا گاؤں تباہ ہوا بتایا گیا. لوگوں کا سامان, فریج, ٹی وی جو ہے وہ باہر پڑے ہیں, اور ایک ترپال اور 8x10 کا ٹینٹ جو ہے دے دیا 2 فیملیز کو. یہ ریسٹوریشن, یہ ریلیف ورک ہے. ہم سرکار کے توجہ لا رہے ہیں کہ ان کو ریسکیو کرنا چاہیے. اسی طرح سے میں نے آپ کو کہا, جیسے کالا بن میں چیف منسٹر صاحب گئے, اچھی بات ہے, لیکن جہاں کوئی پہنچے گا نہیں, سڑک کے پاس تو پہنچ جاتے ہیں. یہ میں وہ دے رہا ہوں, کئی گاؤں اور کئی ایریا ایسے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ دراریں پڑ گئی ہیں, کل کراؤڈ بسٹ ہوگا. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایکسپرٹس کی ٹیم, جیولوجیکل ایکسپرٹس اس میں ہوں, کہ آگے کے لیے جو تباہی ہوگی اس وقت جو ہے وہ ہم دیکھیں گے. اس لیے ایک تو جو سنکنگ ولیج ہیں, جو لینڈ سلائڈ والے ولیج ہیں, ان سب کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے, ان کے لیے پیکج بنایا جائے, اور ان لوگوں کا سب کچھ تباہ ہو گیا. لیکن یہ کام مانگ کریں گے, 5 مرلے ایک گاؤں میں وہ آدمی خود رہے گا جو اپنے گائے بھینس مویشی رکھے گا. رورل ایریا میں زمینیں ہیں, اسٹیٹ لینڈ ہیں, یہاں راج سیوٹ میں لوگ بیٹھے ہیں, وہاں بھی 200 کنال زمین جو ہے ان کے گاؤں سے دور ہے. سرکار کو چاہیے کہ معقول بنائیں پالیسی, تاکہ ان لوگوں کو اپنے مال مویشی جب وہ رکھیں گے, ان کا گاؤں 2 کلومیٹر دور ہوگا, گاؤں کی زمین بھی کھیتی باڑی کے قابل نہیں تھی. دوسرا, یہ تو ریلوکیشن اور ریہیبلیٹیشن کا کام ہے. اور اسی طرح سے جیسے ہم نے کہا ہے کہ سینٹرل پیکج جو ہے معقول ہو, جس میں یہ ساری چیزیں ہوں. ابھی آر ایس پورہ اور اس ایریے میں کرا صاحب, اللہ صاحب, ساری ہماری مولا رام کی سارے ٹیم گئے تھے. کچھ ایسے علاقے ہیں یہاں پہ ڈومیسٹک پاور تو ریسٹور ہوئی, 200 پول کی ضرورت ہے, وہ پمپ سیٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئی. لیکن
لوگوں کو اس کے لیے لون دے دیے, KCC لون معاف کریے, اور پانی ریسٹور نہیں کر سکے کہ آپ دیں گے نہیں تو ان کی پیڈی جو دھان کی فصل ہے وہ جو بچی کچی ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گی. اس کے لیے پاور ریسٹور کریں تاکہ ایریگیشن ہو سکے. یہ بات ہم نے بار بار کہی, لیکن اس بات پہ وہ کر نہیں رہے. کسانوں کا بڑا نقصان ہوا ہے. گجر بکروال ہمارے ٹرائبل کے بیٹھے ہیں, ان کی زمینیں کیونکہ وہ گجر بکروال لوگ لو لائنگ ایریا میں ہیں, دودھ دیتے ہیں, پانی کے ساتھ رہتے ہیں. ہم پرگوال میں گئے تھے, یہاں سے وہ نکالے گئے تھے ہوائی جہاز سے. وفا صاحب اس گاؤں کا نام ہے گڑکھال میں گئے, اور وہاں 35 میٹر اگر باندھ لگا ہوتا, وہ اگر چھوڑا نہ ہوتا, وہاں سے بریچ نہیں ہوتی, ان کی ساری بھینسیں, سارے گائے بھینس جو ہے وہ بہ کے پاکستان چلے گئے. فصلیں تباہ, مکان تباہ. اور ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ معقول سارا ایک پیکیج بننا چاہیے. اب بھینس کے لیے, ڈیری کے لیے لوگوں نے لون لیے ہیں, آپ اس کا معقول معاوضہ دیجیے تاکہ جو لون ہیں ان کے وہ معاف ہوں اور ان لوگوں کو پھر دوبارہ جو ہے وہ لون مل سکے. یہ بہت بڑا نقصان, کیونکہ آج ایگریکلچر منسٹر یہاں آ رہے ہیں, ہم دیکھیں گے کہ وہ کن چیزوں کا صرف جوانی اعلان کرتے ہیں, لیکن ابھی تک ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ بہت ہم کو نظر آتا ہے کہ ری ایپلیکیشن کا کام, ری سیٹلمنٹ کا کام, ریسٹوریشن کا کام. آپ ہائی وے کو تو ریسٹور کریے, اور سارا فروٹ گروور جو ہے کشمیر والا تباہ ہو گیا, اور جو ٹرک ہیں, جو ٹرانسپورٹر ہیں, ان کا بہت بڑا نقصان ہو گیا. تو ایک بہت بڑا مہنگا پیکیج چاہیے سب لوگوں کے لیے. انہوں نے لون لے کے, بینک سے قرض لے کے وہ لوگ جو ہے فصل لگاتے ہیں, اسی میں گزارا ہوتا ہے. لیکن ہائی وے کے ساتھ ساتھ جو انٹرنل روڈز ہیں ہمارے, ابھی تک وہ ریسٹور نہیں ہوئی. کئی جگہ جو ہے وہ آوازائی جو ہے وہ لوگوں کی گاؤں سے گاؤں میں جو ہے مشکل ہو گیا. اسکول جانا بچوں کو مشکل ہو گیا, کیونکہ جو انٹرنل روڈز ہیں وہ ہماری ریسٹور نہیں ہوئی. اس لیے ہم ایک تو فوری مانگ کرتے ہیں کہ جو ہے وہ پیکیج سینٹرل گورنمنٹ کرے, پردھان منتری جی جو ہے وہ یہاں فوری آئیں, اور ابھی تک انہوں نے اگنور کیا جموں کشمیر کو. یہ بڑی دکھد بات ہے, اور جموں کشمیر کی ہر سیکشن کی, ایگریکلچر ہو, عام آدمی ہو, کسان جتنے لوگ ہیں, فروٹ گروورز ہوں, باقی جو لوگ ہیں, باہر سے بھی جو ٹرک, یہ لائن لگی ہے بشنا کے سارے. اور میں میڈیا میں پڑھ رہا تھا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سارا سامان, کچھ لوگ یہاں سے کشمیر بھی جاتا ہے سامان, اور وہ سارا تباہ ہو گیا ان لوگوں کا. 12 دن سے وہ کھڑے ہیں, اور عام آدمی جو ہے وہ ٹریفک میں چلنے کے لیے مشکل ہو گئی. اس لیے سرکار کو ہم کہتے ہیں کہ JNK گورنمنٹ کو پیسہ دے, کینٹر گورنمنٹ ایک معقول معاوضہ دے, کام تو شروع ہو. ابھی چوشتی اور جیسے انہوں نے بات کی, وہ تو ایک آئی واش انکوائری یہاں کی گئی, پچھلی بار بھی کی گئی تھی. ہم نے بار بار مانگ کی ہے کہ ہائی کورٹ جج سٹنگ سے انکوائری کرائی جائے. 35 لوگ یہاں مارے گئے, اور 100 سے اوپر لوگ جو ہے وہ کشتواڑ میں مارے گئے ہیں. کیا غلطیاں ہوئی ہیں اس میں ذمہ داری بھی فکس کی جائے, آگے کے لیے اس کا انفراسٹرکچر بنایا جائے, رجسٹریشن شروع ہو کشتواڑ یاترا کی, وہاں جو ہے وہ سویدھا ہو. وہاں یاترا کے لیے لوگ جاتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں, پورے جموں صوبے سے اور باہر سے بھی. وہاں کوئی ویوستھا نہیں. سرکار کا کم توجہ دے گی, اور بھاجپا کے ودھائک صرف فوٹو کھنچانے پہ بات نہ کریں. آپ کی سرکار ہے کیندر میں, اور آپ سارے لوگ جائیے ان کو کہیے پیسہ دیجیے. آپ نے پنجاب ہماچل کو دیا ہے, اچھی بات ہے, ہم سمجھتے ہیں وہ بھی کم ہے, لیکن جموں کشمیر کو بھی پنجاب ہماچل کے پیٹرن پہ ایک میگا جو ہے وہ پیکیج چاہیے. جو گاڑیاں کھڑی تباہ ہو گئی, لوگوں کی لاکھوں روپے کی, انشورنس کمپنی ان کو اسکریپ کا, ملبے کا پیسہ دے گی. رول ریکس کریے. یہ جو 4000 روپے آپ نے دیا, رول ریکس کریے کہ اگر چھت گرا ہے, سارا مکان تو اس کو فل ڈیمیج کا پیسہ دیا جانا چاہیے. ہمارے آپ کے مادھیم سے یہی باتیں جو ہیں, لوگوں کی تکلیفیں اور پریشانیاں. اور یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم نے پہلے مانگ کی کہ اس کو راشٹری آپدا گھوشت کیا جائے, جو کہ ابھی تک نہیں کیا گیا. جموں کشمیر کی جو تباہی ہوئی ہے, نیشنل ڈیزاسٹر, اس کو گھوشت کیا جائے تاکہ لوگوں کو کہیں ایسی کنڈیشن سے چھوٹ ملتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے
ये फिर आपको क्लेम सही मिल सकता है अगर ये डिजास्टर है। और ठीक है, पीएम केयर में भी बड़ा पैसा है, देश के पास धन है आज देश का, तो वो क्यों नहीं दिया जाए इस आपदा में। लेकिन भाजपा सरकार की हमदर्दियां जम्मू कश्मीर के साथ नहीं लगती, नहीं दिखती। सिर्फ दौरे करने से कुछ नहीं होगा। हम ये चाहेंगे कि माकूल मुआवजा जो है अनाउंस हो, ये हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग है। शर्मा साहब, लोगों ने वोट भाजपा को यहाँ पे दिए और उनके पूरे एमएलए भी चुन के भेजे, एमपी भी बने और पीएम उसमें भी बैठे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ये लीडरशिप टोटली फेल होकर रह गई, जो प्रोजेक्ट नहीं कर सकी और सेंट्रल लीडरशिप को अप्राइज नहीं करा सकी कि जम्मू या जम्मू कश्मीर किस हालात से गुजरा है। चौस्ती की बात करें, वहाँ पे ज़मीन जो है 300 कनाल से ज़्यादा लोगों की ज़मीन वहाँ पर चले गई। चसौती के बाद और जगह पुंछ हो, रजौरी हो, रियासी डिस्ट्रिक्ट हो, शर्मा साहब भी बताएंगे, इनका राय शोर कई इलाका जो सिंक कर रहा है। इमीडिएटली चाहिए था कि कोई सेंट्रल की टीम वहाँ पे विजिट करे, जो जियोलॉजिकल टाइप में हो, एक्सपर्ट हो, क्या कारण है, क्यों ज़मीनें जो है वो सिंक कर रही हैं। काला बन इलाका हो, चलते चलते वो ज़मीनों में दरारें आ गई और रोड कनेक्टिविटी उससे अफेक्ट हो गई। और हम समझते हैं कि ये इतना डिले होने से लोगों में बड़ा रोष है, लोगों में रिजल्टमेंट है कि प्राइम मिनिस्टर साहब हिमाचल दौरा कर सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर जम्मू के लोगों ने इनको पूरा ताउन यहाँ पे दिया पॉलिटिकली, और उसी से सोता लाभवान। और हमें चाहिए कि कम से कम लिप सर्विस नहीं, मिनिस्टरों को आने जाना नहीं, पूरी तौर पे ग्राउंड पे वो पैकेज की अनाउंसमेंट करे, ताकि कुछ ना कुछ फाइनेंशियली असिस्टेंस वो जो गरीब लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं, जिनका ऐसे लोग जिनका माल मवेशी बह गया, गाय भैंस, जो ऐसे लोग थे, उनका गुजारा किस तरह से हो पाए। और मैं महसूस करता हूँ कि इसके लिए जितना डिले यहाँ पे हुआ है, लोगों में गुस्सा है। हम इसकी निंदा करते हैं कि अभी भी पूरी तौर पे प्रधानमंत्री इमीडिएटली यहाँ पे विजिट करने की कोशिश यहाँ पे करे, या जो उनके पास इनपुट है। अमित शाह जी भी आ गए, अब होम मिनिस्टर भी आने के बाद भी अभी तक हम लोग वेट कर रहे हैं कि कोई खास पीएम केयर फंड के माध्यम से हमारे लोगों को राहत मिले। इतना नुकसान यहाँ पे हुआ है, आज तरह लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर लैंड जिस ढंग से तबाह हो गई, ज़मीनों का हेरोइन होने से वो लैंड डिस्प्यूट बन गए, ज़मीन कहाँ पे किसकी है वो भी एक इशू यहाँ पे है। तो हमें लगता है कि कम से कम एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं उनके लिए पावर रिस्टोर करने के लिए पोर्ट की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा, कई ट्रांसफर डैमेज है, अभी तक कहीं पे भी प्रिकोरमेंट नहीं, वार फूटिंग में ये काम होने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो विलेज सिंक कर रहे हैं उन लोगों को रिहेबिलिटेशन करने के लिए शहर में हो रहा है, लेकिन देहातों में जो लोग हैं जिनका माल मवेशी है वो 5 मरले में शायद गुजारा ना करे। चीफ मिनिस्टर रिव्यू करे और दोबारा करके ऐसा प्रपोजल यहाँ पे है जिससे लोगों को राहत मिले। और हम महसूस करते हैं कि जिसका जिक्र शर्मा साहब ने कहा, नेशनल हाईवे, ये नेशनल हाईवे भी नेशनल सिक्योरिटी है, 24 दिन से ज़्यादा रिस्टोरेशन में लगी। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आने वाले दिन में नवरात्रे हैं, लोग बाहर से आते हैं दर्शन करने के लिए, अभी तक वो प्रॉपर तौर पे रिस्टोर नहीं हो सका और ट्रैफिक का सिलसिला जाम है। बड़ी ऐसे मुद्दे हैं। अगर बात करें माता वैष्णो देवी में, गवर्नर साहब से वही मांग करते हैं, दोबारा दोहराते हैं कि हाईकोर्ट जज की इंक्वायरी जो हम कांग्रेस ने डिमांड की थी, आपने जो टाइम पीरियड दिया था अपने टीम को, वो टाइम पीरियड भी एक्सपायर हो गया। तो उसके बाद वो जांच की कमेटी की रिपोर्ट की क्या रिकमेंडेशन यहाँ पे आई है, तो इन तथ्यों पे विचार करने की ज़रूरत है, और ताकि लोगों के सामने वो रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक हो सके। शर्मा साहब, मेरा सवाल है